وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مولائے کائنات کون ہے؟ آئیے سنیں کہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام کیا ہے؟ ایک بار ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی، لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القواء رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القواء نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابن القواء نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر احساس و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہ تھا۔ اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ پر رختے خواب، اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے ہجرت کی رات سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے، ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کا نذرانہ حاضر کرنے والے میری امداد فرما۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب عظیم عز و جل کے فضل عمیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ بے شک رب کائنات عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے، ان کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان کی ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقل کی سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نادان کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کرامت کہتے ہی اس خرد عادت کو جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہو تو معجزہ کہتے ہیں، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہو تو اسے معونت اور ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو
تو اسے استدراج کہتے ہیں، اسے استدراج کہتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی کہ طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب ہو گئیں، اور لوگوں نے حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ، امامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرات حسنین کریمین اور کئی دیگر حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہو گیا، اور جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجئے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں جو ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ آؤ میں تاریخ کی ایک اور کہانی آپ کو سناؤں۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا، پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے راہب نے بتایا یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے خچر پر سوار ہوتے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہو گئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی۔ یہ لوگ یہ دیکھ کر حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی درار میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا، اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، مشیرے بھی بھر لیے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو تاجدار رسالت ماہتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت کی فرمائی ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھتا ہے اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں فرمایا؟ تم اتنی مدت تک اسلام سے محروم کیوں رہے؟ کیا وجہ تھی اب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے،
ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا یا نبی کا چاہنے والا ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے ہیں۔ آج آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد پر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا بیان سن کر شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو پڑے، اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ مرتضیٰ شیر خدا مرحب مشکل کشا خیبر مشکل کشا سربراہ لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مرتضیٰ، اے اللہ کے شیر، اے مرحب نامی یہودی عرب کے نام پر پہلوان اور قلعہ خیبر کے رئیس اعظم کو پچھاڑنے والے، اے فاتح خیبر، اے میرے سردار، اے تنے تنہا دشمن کے لشکر کو شکست دینے والے، اے مشکل کشا ہماری مشکلوں کو حل فرما دیجئے، ہماری امداد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور آگے آئیے تاریخ کی ایک اور کہانی آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے۔ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی، فالج مار گیا تھا، لہذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر خدمت ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی یا امیر المومنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنجیدہ اور غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے عبرت حاصل ہو گئی، مجھے سمجھ آ گئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ اللہ اللہ، ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدائے عز و جل کی بارگاہ میں اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان کو سن کر اس پر بڑا رحم آیا۔ فرمایا اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی۔ پھر فرمایا قم، یعنی کھڑا ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو،
تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ ابو جعفر نامی ایک شخص کوفہ میں رہتا تھا، لین دین کے معاملے میں وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اچھائی کا معاملہ کیا کرتا تھا، اچھائی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ بالخصوص اولاد علی کا کوئی فرد اس کے یہاں کچھ خریداری کرتا تو وہ جتنی بھی کم قیمت ادا کرتا قبول کر لیتا، ورنہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام قرض لکھ دیتا۔ گردش دورہ کے باعث وہ مفلس ہو گیا۔ ایک دن وہ گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے گزرا اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہارے بڑے مقروض یعنی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرضہ ادا کر دیا۔ انہوں نے کیا تمہارا قرضہ ادا کر دیا جو تم لکھتے رہتے ہو؟ اللہ اکبر! اس کو یہ طنز کا سخت صدمہ ہوا، یہ اس کی بات اس کو بڑی بری لگی۔ رات جب وہ سویا، خام میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادگان سے دریافت کیا، تمہارے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رقم ہمراہ لایا ہوں۔ فرمایا اس کے حوالے کر دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک اونی تھیلی اس کے حوالے کر دی اور فرمایا یہ تمہارا حق ہے۔ رسول گرامی وقار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وصول کر لو، اور اس کے بعد بھی ان کی اولاد میں سے جو قرض لینے آئے اس کو محروم نہ لوٹانا۔ آج کے بعد تمہیں فقر و فاقہ اور مفلسی و تنگ دستی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! جب بیدار ہوا تو وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا، کہا یہ تو بتاؤ میں سویا ہوا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ اس نے کہا آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا تھا، سارا قصہ اپنی زوجہ محترمہ سے بیان کر دیا۔ جب مقروضوں کی فہرست دیکھی تو اس میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام ذرہ برابر بھی قرضہ باقی نہیں تھا، یعنی فہرست سے وہ تمام لکھا ہوا قرضہ صاف ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے، علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے، اشارہ کر دو کہ میرا بھی کام ہو جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی جس کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، کرار جس کے معنی ہوتے ہیں پلٹ کر کے وار کرنے والا، حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ مکی مدنی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ ابرار، مکے مدینے کے تاجدار،
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس ہو چکی تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا عالی مقام ہے آپ کا۔ مولا مشکل کشا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، اور تا دم حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں آپ نے اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے ہیں، اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دستے بابرکت یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا، اور 4 برس 4 ماہ 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان شریف یکم شنبہ یعنی اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ خالص پاک سعادت کی جڑ اور بنیاد ہیں، واصل باللہ ہونے یعنی اللہ کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام۔ جب قریش مبتلائے قحط ہوئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور مولائے کل سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے اقدس یعنی آغوش مبارک میں پرورش پائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، رسول پاک ہی کی باتیں سنی، رسول پاک ہی کی عادتیں سیکھی، اور جب سے جناب عرفان مآب رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا اور ایک ہی مانا، ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا، اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ ملا، اور 10 برس کی عمر میں شجر اسلام کے سائے میں آ گئے۔ نبی کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ ہی کی زوجیت میں آئی۔ بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور مدینے کے سلطان سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کو ابو تراب کنیت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کنیت اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری تھی، اور کیوں نہ پیاری ہو، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملنے اپنی شہزادی کے پاس جاتے ہیں، اور جب آپ اپنے بیٹی کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آپ مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا مسجد میں ہے۔ آپ تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سے چادر ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور 2 مرتبہ فرمایا، قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں ڈالتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے، اور جب دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے آپ پورا قرآن مجید تلاوت فرما دیتے۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام اور حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم ہو۔ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم یعنی چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، لیکن خیرات کرنے کا انداز بڑا نرالا تھا، خیرات کرنے کا انداز بڑا انوکھا تھا۔ ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ یعنی چھپا کر کے اور ایک کو ظاہر کر کے یعنی لوگوں کو دکھا کر کے۔ سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہیں آیات قرآنی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، وہ مال و دولت جمع کرنے کی بجائے اخلاص کے ساتھ خیرات کرنا پسند فرماتے ہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور 4 درہم تھے ان کے پاس، وہ سب راہ خدا میں اس طرح خیرات کیے کہ ایک دن کو، ایک رات کو، ایک پوشیدہ، ایک ظاہر کہ معلوم نہیں کون سا درہم راہ خدا میں زیادہ قبولیت کا شرف پا کر رحمتوں اور برکتوں کی لازوال دولت میں مزید اضافے کا سبب بن جائے۔ دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے، اگر کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی ہمت
کر بھی لی تو کہاں رضائے الہی کی نیت، کیسا اخلاص، اور کہاں کی للہیت، بس کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے جناب نے آج اتنے روپے خیرات کر ڈالے۔ جب تک ہمارے صدقہ و خیرات کو شہرت نہ مل جائے قرار نہیں آتا، دل کو سکون نہیں ملتا، دل کو چین نہیں آتا۔ مسجد میں کچھ دے دیا تو خواہش ہوتی ہے امام صاحب نام لے کر کے دعا کر دے تاکہ لوگوں کو میرے چندہ دینے کا پتہ چل جائے۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا ہی یہ ہوتی ہے کہ اب کوئی ایسی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آ جائے، لوگوں کی زبانیں ہماری سخاوت کے ترانے گائے۔ کسی پر احسان کیا تو خواہش یہ ہوتی ہے یہ ہمارا خادم بن جائے، ہمارا نوکر بن جائے، ہماری بات کو ماننے والا بن جائے۔ ہماری تعریفوں کی کل باتیں اللہ اکبر، حالانکہ قرآن پاک ہمیں احسان نہ جتلانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ کی ذات سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ میرا اور تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پچھلے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں احسان رکھنا تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کرے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، اور اس کو مقدر یعنی غمگین کریں، اور تکلیف دینا یہ کہ اس کو عار دلائیں، اس کو اور تکلیف دیں، شرمندہ کریں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اس طرح دباؤ ڈالے تو یہ ممنوع فرمایا گیا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کے تعلق سے بالکل منع کرتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہو سکتا ہے جو تم دے کر کے بھول جاؤ اور جس میں اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ظاہری و باطنی علوم پر خبردار صاحب سینہ پر انوار مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بطور تحویل نعمت فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب عز و جل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی، تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے دے۔ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لیتے ہوئے اتنے کتابیں ہو جائیں، اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے۔ وہ حضرت مولا علی مشکل کشا ہے، آپ کو اللہ پاک نے اتنے علم سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ آئیے 2 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلیکم بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلیکم بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جن سے یہود نے بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ کو تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ پھر شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں افراط کرنے والے، یعنی حد سے بڑھنے والے، مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں، اور بغض رکھنے والے، یعنی دشمنی رکھنے والوں کا بغض انہیں اس پر ابھارے گا کہ مجھے بہتان لگائیں گے، مجھے طرح طرح سے مجھ پر الزام لگائیں گے۔ تفضیل کا جو یا نہ ہو مولا کی ولا میں، یوں چھوڑ کے گوہر نہ تو بہرے حذف جا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنا نہ بڑھ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخصین کریمین پر فضیلت دینے لگے، ایسی بھول کر کے موتیوں جیسے صاف شفاف عقیدے کو چھوڑ کر ٹھیکریوں جیسا ردی عقیدہ اختیار نہ کر، ٹھیکریوں جیسا ردی عقیدہ اختیار نہ کر۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، محبت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اصل ایمان ہے، ہاں محبت میں ناجائز افراط یعنی حد سے بڑھنا برا ہے، مگر عداوت علی اصل ہی سے حرام بلکہ کبھی کفر ہو جاتا ہے، کہ اتنا اگر بڑھ گیا تو یہ حد کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں، فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم تھا، ظاہر و باطن دونوں کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فاتح خیبر جناب حیدر صاحب ذوالفقار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا۔ پہلی یہ خوبی ہے، پہلی فضیلت یہ ہے، اور دوسری یہ کہ ان کی رہائش سرکار عبد قرار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد النبوی شریف میں ہوئی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ یہ دوسری فضیلت۔ اور تیسری فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا، یہ تیسری فضیلت ہے۔ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بھی کیا کہنے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی قسمت پر رشک فرماتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فضائل میں ان سے بھی بڑھ گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسلک حق اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ترتیب ہے اس کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، صحابہ کرام میں ادنا کوئی نہیں ہے، سب جنتی ہیں۔ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوق الہی
جنوں انس اور ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. جو شخص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر یا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتائے وہ گمراہ و بدمذہب ہے. خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ اور حضرات حسنین اور اصحاب بدر، اصحاب بیت الرضوان علیہم الرضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں. افضل کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو. اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ان کے مراتب کو سمجھتے ہوئے ان کو ماننے والا بنائے، اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. بالخصوص حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آپ کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیاں، دکھ درد اور مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.